بطول باش و پنہا شو ازی عصر کہ در آغوش شبیر بگیری، اے مسلمان عورت بطول بن جا، زہرا بن جا، اور اس عصر سے پنہا ہو جا، چھپ جا، علیحدہ ہو جا، تاکہ تیرے آغوش میں حسین جیسا بچہ پیدا ہو۔ یہ پہلا ہے حجاب، سیگریگیشن آف سیکسز۔ میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا، کیونکہ ان کی شورا میں شمولیت کی میں نے جو ہے دعوت قبول کر لی تھی، مشورہ دینا ہے۔ میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں، تنقیدیں بھی کرتا ہوں۔ جیسے انگریزی کا محاورہ رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ، تو رائٹ انٹو دی ہارسز ایئرز کچھ کہا جا سکے تو اچھی بات ہے۔ میں نے ان سے کہا آپ نے پی آئی اے کو ڈرائی کر دیا، شراب بند کر دی، اچھا کام کیا، بہت عمدہ کیا۔ دنیا تو یہی کہے گی نا کہ دقیانوسی ہیں، چلیے برداشت کریں، لیکن یہ ایئر ہوسٹسز جو جاتی ہیں کرو کے ساتھ اور دو دو ہفتے باہر رہتی ہیں، یہ کون سے اسلام کی روح سے جائز ہے؟ عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی، محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی، اور یہ قانون تھا پاکستان میں۔ میں نے کہا آپ عورت کو نہیں جانے دیتے حج کے لیے، حالانکہ وہ ادھیڑ عمر کی ہوتی ہیں، عموماً بوڑھی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں جوانی میں کون کرتا ہے حج؟ بہت شاذ۔ یہ تو آپ کو نظر آئے گا جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملائیشیا، وہاں سے جوان جوڑے نکاح کے بعد پہلا کام حج۔ کہ ہمارے ہاں سے تو بڈھے ٹھیرے گئے ہوئے ہوتے، اور پہلے زمانے میں تو ان کو رخصت کر دیتے تھے کہ بس رخصت ہی ہو جائیں گے، یہ اب واپس نہیں آئیں گے اب۔ تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ خاموش، چپ۔ میں نے کہا یہ ناشتے کی ٹرے اور کھانے کی ٹرے مرد نہیں رکھ سکتے سامنے۔ میرے خلاف باقاعدہ خواتین نے جلوس نکالے پاکستان میں جب میں نے پردے کی بات کی۔ گورنر سندھ کی بیوی جو ہے اس نے لیڈ کیا جلوس کو۔ میں طالبہ کیا کہ ان کی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے ان کا سامنے آنا بند کیا جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بدا الاسلام غریبا ویسعود کما بدا فطوبی للغرباء۔ اسلام شروع ہوا تھا تو اسی حالت میں تھا کہ کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں تھا۔ پھر جب اسلام غالب ہو گیا تو طاقتور کے تو سبھی دوست ہیں، سبھی پہچاننے والے، لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا۔ تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو جائیں ان کے لیے مبارکباد۔ اسلام کا دامن نہ چھوڑے، چاہے انہیں کہا جائے کہ یہ تو بڑے ہی دقیانوسی لوگ ہیں، بڑے کٹر لوگ ہیں۔ میں نے اس زمانے میں چیلنج کیا تھا، مجھے بتاؤ کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے عورتوں کو اگر ہم گھر میں بٹھائیں تو ہماری اکانومی سفر کرے گی، آدھی ہماری جو ہے لیبر وہ کام نہیں کرے گی۔ میں نے کہا where there's a will there's a way۔ کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو، نمبر 1، گھروں میں بیٹھ کر کام کریں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک بڑا علاقہ تھا دلی میں جس کا ہر گھر کارخانہ بنا ہوا تھا، کرخندار، یہ ایک قوم کا نام پڑ گیا، کرخندار۔ چھوٹی چھوٹی مشینیں لگی، کہیں بٹن بن رہے ہیں، کہیں بکسوئے بن رہے ہیں، کہیں نکریں سل رہی ہیں، کہیں پینٹیں سل رہی ہیں، کہیں جو ہے کرتے سل رہے ہیں، قمیضیں۔ صبح کے وقت ٹرک آیا، خام مال دے گیا، شام کو آیا، تیار مال لے گیا۔ عورت نہ گھر سے نکلی نہ باہر گئی، کچھ نہیں، اور کام کیا، کما لیا۔ کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو۔ اسی طریقے سے ایسے یونٹ بناؤ انڈسٹریل جس میں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں، ورکنگ آورز کم رکھو تاکہ وہ اپنے گھر کا کام بھی کر سکیں۔ کرو۔ عورتوں کے ہسپتال میں عورتیں مرد، عورتیں مریض، عورتیں ڈاکٹر، عورتیں مریض، عورتیں نرسز۔ مردوں کے ہسپتال میں فیمیل نرسز کا کیا کام ہے؟ کیا میل نرسز نہیں ہوتے؟ اور کیا آرمی کے اندر جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں کہ جو جاتے ہیں محاذ کے اوپر، ان میں کوئی عورت نرس جاتی ہے؟ میل نرسز جاتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ نرسنگ کی ضرورت وہاں ہوتی ہے۔ کسی کا بازو اڑ گیا ہے، کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے، کسی کے پیٹ میں آ کر کسی بم کا ٹکڑا جو ہے لگایا، تڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، تو نرسنگ سب سے زیادہ وہاں ضروری ہے۔ وہاں تو فیمیل نرسز نہیں ہوتی، میل ہوتے ہیں۔
सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन, ये आग और पानी का मिलाप दुरुस्त नहीं है। तो बड़ा, सबसे बड़ा पर्दा तो ایسی خواتین جو دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہیں، کیا ان کا اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود گھروں میں بیٹھے رہنا درست ہے، یا پھر انہیں اس پڑھائی کو ہتھیار بنا کر معاشرے کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے؟ اس سے زیادہ ضروری سوال تو یہ ہے کہ آپ ان کو تعلیم کون سی دلوا رہے ہیں؟ دنیاوی تعلیم نہیں، کس فیلڈ کی؟ ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو جو ہے وہ فوج میں جانا چاہیے، پائلٹ بننا چاہیے، تو یہ تو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ کام تو نہیں کریں گی، یہ تو مردوں کے کرنے کے کام ہے۔ ہاں، ڈاکٹر بنے، گائنی کی فیلڈ میں جائیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ تو ہونا چاہیے۔ اب جو علماء جو کہتے ہیں عورتوں کی میڈیکل کی تعلیم بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ جب ان کی اپنی عورتیں 20 سے ہوتی ہیں تو پھر وہ لیڈیز گائناکالوجسٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ایک پاسے تسی پڑھن نہیں دیندے، دوسرے پاسے لب دیو۔ تو میڈیکل کی تعلیم تو عورتوں کی یونیورسٹیز میں دلوانی چاہیے، اور باقی اس میں گناہ والا کوئی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ عورت وہی صرف جاب یعنی پروفیشن میں جو سارے حلال و حرام کی تمیز، یعنی مردوں کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو، صرف عورتوں کے ساتھ انٹریکشن ہو، اور اس کے بچوں کی تربیت کا بھی حرج نہ ہو، ان سارے، اور اس کی مجبوری بھی ہو تب، ورنہ اسلام میں عورت کا کام یہ ہے کہ وہ گھر میں رہے۔ تعلیم سے مقصد صرف نوکری تو نہیں ہوتا، تعلیم تو آپ کو ایجوکیٹ کرتی ہے کہ آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکیں، اپنے معاشرے کی گرد کے لوگوں کی۔ اس کے لیے آپ کو نوکری کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں کہ نوکری کرے گا تو وہ مسئلہ حل ہوگا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جس نے جس فیلڈ میں کیا ضروری اسی میں کنٹریبیوٹ کرے گا، وہ اپنی کمپیٹنسی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرے۔ یعنی وہ میں قاسم علی شاہ صاحب کو سن رہا تھا اگلے دن، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہر بندے میں اللہ نے ڈفرینٹ کوالٹی رکھی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ انجینئر ہے تو وہ انجینئرنگ کی فیلڈ میں ہی وہ کمپیٹنسی وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی اور فیلڈ کے اندر وہ پراپر ڈیلر اچھا ہو سکے۔ تو آپ نے اپنا ایریا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میں کس فیلڈ میں بیسٹ پرفارمر ہوں اور میں شوق سے کرتا ہوں۔ وہ کام جب آپ کریں گے تو آپ کے پائے میں کوئی بھی نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن علی بھائی، ہمیں خواتین کو ایمفیسائز تو کرنا چاہیے نا، جس طرح سے دعوت کے اسلامی ایمفیسائز کس چیز پہ؟ تعلیم پہ کہ نوکریوں کے؟ اسلامی تعلیم کے اوپر تعلیم تو کریں، کیونکہ جس طرح سے انٹرنیشنل مبلغین میں نام لے دیتا ہوں، جس طرح ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ہیں یا نگہت ہاشمی صاحبہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا نام سننے کو ملتا نہیں، وہ کبھی بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم کی آؤٹ پٹ یہ لوگ نہیں ہو سکتے۔ یہ سیم سوال میں نے غامدی صاحب سے بات کی تھی کہ اتنی یونیورسٹیاں، اتنے مدرسے بن گئے ہیں، ایک غامدی اور نہیں نکل رہا، مودودی نہیں اور نکل رہا، ڈاکٹر اسرار نہیں اور نکل رہا۔ تو آپ غامدی صاحب کی عاجزی دیکھیں، انہوں نے کہا انجینئر صاحب اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ میرا نام تو نہ لیں، یہ تو بہت بڑے لوگ تھے، اپنے آپ کو انہوں نے نکال دیا، مودودی صاحب بہت بڑے آدمی تھے، میرا نام نہ ان کے ساتھ لیں آپ۔ تو میں نے کہا ایسے لوگ، تو انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب آئنسٹائن اور نیوٹن جو ہے نا، یہ مدرسوں کے آؤٹ پٹ نہیں ہوتے، یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا یہ مدرسے پھر کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مدرسے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جو گاڈ گفٹڈ صلاحیتوں والے لوگ ہیں، ان لوگوں کی باتیں عام بندوں کو عام فہم انداز میں سمجھائی جائیں۔ مودودی پیدا کرنے کے لیے مدرسے نہیں بنتے، نہ مدرسے بنانے سے مودودی بن سکتے ہیں۔ ایک فوٹو کاپی نہیں، ایک پاسوں کٹو تو دو پاسوں نکل آئے گی۔ ہاں، مودودی صاحب نے جو علمی کام کیا ہے، اس کام کو عام بندوں کو سمجھانے کے لیے مدرسے بنائے آپ۔ وہ آپ 1000 مدرسے بناتے رہے، مودودی پھر بھی جب اللہ نے نکالنا ہو اسی وقت ہی نکلے گا۔ ڈاکٹر اسرار کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج نے ہزاروں ڈاکٹر پروڈیوس کیے ہیں، ان کی اولادیں بھی نہیں ان کو جانتی ہیں، پر ڈاکٹر اسرار ایک ہی پروڈیوس کیا ہے۔ آپ کوئی کہہ نہیں جی میں اپنے بچے کا نام بھی اسرار کر رکھ لوں، میں اس کا ایف ایس سی میں ایڈمیشن بھی کروا لوں کنگ ایڈورڈ میں، شاید ڈاکٹر اسرار بن جائے، نہ بھائی، ہزارہ بچے بھی کر لو، نہیں بننے، ٹھیک ہے جی۔ یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں، یہ لوگ مبوس ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں، یہ بنانے سے نہیں بنتے۔ باقی لوگ جو ہے نا، وہ ان کی تعلیمات سمجھانے کے لیے آپ آگے کاپیاں ضرور تیار کرتے رہیں، وہ نہیں۔ اب احمد دیداد کو کہ جی میں احمد دیداد صاحب کی وہ پوری ویڈیوز دیکھ کے تو احمد دیداد بن جاؤں گا، نہیں ہو سکتا۔ یا کوئی مدرسہ بن جائے، کوئی 8-10 احمد دیداد کے ہزاروں شاگردوں میں سے ایک ڈاکٹر ذاکر نائک ہی نکلا ہے نا، باقی لوگ نہیں سنتے تھے۔ تو یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے۔ اصل میں یہ سوال میں نے اس لیے کیا کیونکہ بہت ساری خواتین کو نا، جو ان کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر مجبوراً جو ہے نا وہ مرد مبلغین کو جو ہے سننا پڑتا ہے، یا مجبوراً ان کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ سے، کن کو؟ عورتوں کو مردوں کے پاس جانا پڑتا ہے؟
جانا سے مراد کے سوالات کرنے پڑتے ہیں مجبوراً، کیونکہ ان کے پاس کوئی اس لیول کی مبلغین ہی نہیں ہاں ہے۔ تو ٹھیک ہے، سوال کریں، جواب دیں، آپ چھپی دوستی نہ ان سے کریں، سوال تک ہی رہے نا، آپ آگے نہ بڑھے، ٹھیک ہے نا۔ ساری باتیں انشاءاللہ پھر ہم واپس لوٹ آئیں گے۔ کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ حاجت نہ ہونے کے باوجود جاب کرنا کیسا ہے اسکول میں بحیثیت استاد؟ میں سمجھتا ہوں خواتین کی طرف سے سوال ہے۔ تو دیکھیے اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب خاتون کو ضرورت ہو تو وہ جاب کرے، شرعی ضرورتیں، دوسرا شرعی ضرورتوں کے علاوہ جہاں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، مطلب جیسا کہ اب لیڈیز کالج ہے اور لیڈیز ٹیچر کی ضرورت ہے، ظاہر سی بات ہے یہاں کوئی چارہ ہی نہیں نا امت کو، سمجھ رہے آپ، لیڈیز کالج ہے، لیڈیز اسکول ہے تو لیڈیز ٹیچر رہیں گے، ظاہر سی بات ہے وہاں تو ٹیچر پھر لیڈی ہی جائیں گی نا۔ تو یہ ایک تو ضرورت، دوسری مجبوریاں جہاں، مطلب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ تیسرا ایسے پروفیشنز جس میں عورتیں ہی عورتوں کو تعلیم دے سکتی، دوسرا کوئی دے نہیں سکتا، تو اس کے عوض کچھ اگر مل جاتا تو بالکل کما سکتی۔ فار ایگزامپل کہ بچیاں ہیں ان کو تعلیم دینا ہے یا ٹیوشنز لینا ہے، 7 کلاسز ہے، اسی طرح بہت ساری اور بھی چیزیں جو صرف خواتین سے متعلق چیزیں ہیں، ہے نا، تو ظاہر سے وہ کون سکھائیں گے؟ عورتوں کو عورتیں سکھائیں گی، جس کے بدلے ان کو انکم بھی ملیں گی، تو یہ بھی جائز ہے۔ تو عورت ایک تو مجبوری میں کام کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیوں مجبور ہو، دوسرا ضرورتوں کے تحت کام کر سکتی ہے، تیسرا اگر وہ شوق سے بھی انکم کرنا چاہے، جیسا صحابیات تھی بہت ساری اور امہات المومنین بھی تھی جو بزنس کرتی تھی، جیسے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کا عطر کا بزنس تھا، عطر کا، اور وہ بھی چھوٹا موٹا نہیں، شام جاتا تھا آپ کا عطر بن کے انٹرنیشنل، ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تو انٹرنیشنل ٹریڈ وومن تھی، اس زمانے کی تجارت آپ کی عرب سے آپ خود لے جاتے تھے اور قافلہ پورا شام جاتا تھا، مطلب شام بولے تو سیریا، لیبنان، جارڈن، فلسطین، یہاں جایا کرتا تھا، وہاں آپ کا پروڈکٹ سیل ہوتا تھا، پھر آپ لے کر آتے تھے، اور وہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے تعلق سے پتہ چلا، پھر ان کو آپ کی خصوصیتیں پتہ چلی، پھر آپ نے رشتہ بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو آپ بعد میں بھی نبی بننے کے بعد بھی تجارت کرتے رہے، فرق اتنا ہوا کہ نبی بننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی پوری تجارت وقف کر دی اور کہا اللہ کے رسول آپ کو جو کرنا ہے آپ کریے اس کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر دین کے لیے لگا دیا، تو سب سے پہلا وقف انہوں نے دے دیا، جو کرنا ہے پورا پیسہ، پوری تجارت آپ کی ہوئی اور دین کے لیے وہ تجارت لگا دی گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی وہاں تو بہت ساری بزنس کرتی رہی، تو پتہ چلا گھر بیٹھے بغیر پردے کے ہو کر، بغیر گھر سے نکلے کے بھی اگر عورت کچھ کر سکتی تو بالکل کر سکتی ہے، آج بھی اس کے لیے وہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ کوئی تجارت ہے، بزنس ہے، خاتون کا پیسہ ہے، اس کی والد سے ملا، اس کو وراثت میں آیا، اس نے اپنے شوہر کو دیا، شوہر فرنٹ آفس میں، عورت بیک آفس، مطلب گھر میں رہتے ہوئے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ کر رہی، یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن عمومی طور سے عورتوں پر مرد کے جیسے کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے، اور خصوصی طور سے کہوں گا عورتیں جو ہے جو فیلڈ مرد کے ہے وہاں اگر وہ بھی جاب کرنا شروع کر دیں گی تو آپ کو پتہ ہے کئی گھر ایسے جس میں 2 لوگ کام کرتے ہیں، مرد میاں بیوی دونوں، اور کئی گھر ایسے جس میں میاں بیوی دونوں خالی ہیں۔ کیوں؟ تو جب عورت نے کام کرنا شروع کر دیا تو کہیں نہ کہیں ایک مرد کی پوزیشن لے لی اس نے، جس کی وجہ سے ایک گھر چلانے والا بیکار گھوم رہا ہے، چونکہ یہاں ایک ایکسٹرا کام کرنے والی کام کر رہی ہے جس کو ضرورت نہیں، شوق کے طور پہ۔ میں کہہ رہا ہوں جہاں ضرورتیں ہیں شوق کے طور بھی کر سکتے ہیں آپ، جیسا میں نے کہا نا گرلس کالج تو وہاں تو عورتیں پڑھائیں گی، جا سکتے بالکل، آپ گرلس اسکول جائیے نا آپ، لیکن وہاں بھی کوشش کیجیے ایسی عورت پہلے کام کرے جو آپ سے زیادہ مستحق ہے۔ آپ کو سب کچھ اللہ نے دیا، بس ٹائم پاس کے لیے چلو میں بھی چلے جاتی ہوں، ہاں، تو اس سے بدلے مستحق کوئی کمائے، ٹھیک۔ لیکن بہرحال کیا وہ حرام ہے؟ نہیں، ہمیں حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مستحق ہو تو بہتر ہے۔ تو عورت بزنس کر سکتی ہے بیک آفس میں، فرنٹ میں نہ رہتے ہوئے، یا پھر ایسا بزنس جس میں عورتیں عورتوں سے ڈیل کریں، سمجھ رہا، وہ بھی کر سکتی ہے، انکم کر سکتی ہے۔ دوسرا مجبوریوں میں وہ انکم کر سکتی ہے، تو یہ بہرحال یہ کچھ جائز صورتیں تھی عورت کے لیے، لیکن عمومی طور سے اسلام نے عورتوں کو کمانے کی ذمہ داری سے دور رکھا ہے۔ ان کی اصل ذمہ داری وہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو وہ تیار کرے اولاد کی تربیت کی شکل میں۔